بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کے روسا اور علماء دین نے سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر اجتماع کیا اور باہم جان و مال کے ساتھ نصرت امام علی مقام کا عہد و پیمان کیا، اور پھر چند افراد کی طرف سے یہ خط لکھا گیا: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ خط حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم کی طرف ہے۔ از جانب سلیمان بن صرف، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد، حبیب ابن مظاہر، کوفہ کے شیعہ و دیگر مومنین و مسلمان کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔ ہم اس خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم میں کوئی امام نہیں، آپ یہاں جلدی تشریف لائیں، شاید اس طرح ہم کو اللہ تعالی حق پر جمع کر دے۔ نعمان بن بشیر قصر دارالامارت کوفہ میں موجود ہے، مگر ہم نہ تو اس کے پیچھے نماز عید و نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اور اگر ہم کو اطلاع مل گئی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اسے نکال کر شام بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ کوفہ والوں کی جانب سے یہ پہلا خط حضرت امام کو 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو وصول ہوا، اور اس کے بعد خطوط کا ایک تانتا بند گیا۔ ہر خط جو آپ کو لکھا گیا اس میں آپ کی اطاعت و اعانت کا یقین دلایا گیا۔ اس سلسلے میں جو سب سے آخری خط آپ کو موصول ہوا کچھ یوں تھا: یہ خط حسین ابن علی رضی اللہ عنہم کے نام ہے، جو حضرت حسین اور ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شیعوں کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگ آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کے سوا کسی اور کے متعلق کسی قسم کا حق امامت نہیں رکھتے۔ اے ابن رسول، جلدی کیجئے، جلدی آئیے۔ دوستو، امام علی مقام کو وصول ہونے والے خطوں کی تعداد کے بارے تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سبت ابن جوزی، ابن اسیر، طبری وغیرہ نے ان کی تعداد 150 لکھی ہے، اور دنوسی نے لکھا ہے کہ یہ 2 خرجیاں بھری ہوئی تھی جو حضرت امام کے پاس تھیں۔ ان خطوط کے علاوہ آپ کے پاس بصرہ سے ایک وفد بھی حاضر ہوا جس نے آپ کو سب کی طرف سے کوفہ کی امامت کا یقین دلایا۔ ان تمام حالات میں اور کوفہ و بصرہ اور دیگر مقامات سے لوگوں کے بار بار اصرار پر آپ نے ان کی دعوت پر لبیک کہنا شرعاً ضروری سمجھا، اور ان کے خطوط کا یوں جواب ارشاد فرمایا: یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، مسلمان و مومن گروہ کے ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہانی اور سعید سب سے آخر میں ہمارے پاس تمہارے خطوط لے کر پہنچے، اور جو کچھ تم نے ان خطوط میں لکھا میں نے سمجھا کہ اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی وجہ سے ہدایت اور حق پر جمع فرما دے۔ اس لیے اب میں اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو، جو اپنے خاندان عالیہ کے مخصوص اور مسلمہ ہیں، روانہ کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں مامور کر دیا ہے کہ تمہارے صحیح حالات مجھے لکھیں، لہٰذا اگر انہوں نے مجھے وہاں سے لکھ دیا کہ تمہارے ارباب بسط و کشادہ اور صاحبان عقل و خرد اس بات پر متفق ہیں جو تم نے بذریعہ فرستگان اپنے خطوط میں ظاہر کیا ہے، تو میں خود بہت جلدی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم امام برحق نہیں ہے مگر وہی جو کتاب اللہ کے مطابق اور عدل و انصاف پر قائم رہے، اور دین حق کا سپردکار رہے، اور اپنے نفس کو رضائے الہی پر وقف کر چکا ہو۔ فقط والسلام۔ ناظرین، یہ خط ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اہل کوفہ و بصرہ کے شدید اصرار پر ناچار اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو وہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ فرمایا۔
یعنی کوفی ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنے اور امام علی مقام کے دست حق پرست پر بیعت کرنے پر بضد تھے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ یزید پلید کے کردار کے بارے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اب جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق سے بیعت کرنا چاہیں تو اس پر اگر وہ صاحب اس قوم کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو ایک ظالم و جابر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، جو کہ نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی صورت برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بس آپ نے ان کی اس استدعا کو قبول فرمایا اور حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں جائزہ لینے کے لیے روانہ فرما دیا اور کوفیوں وغیرہ کو حکم فرمایا کہ تم پر ان کی نصرت و حمایت لازم ہے۔ چنانچہ یہ 15 رمضان المبارک کا دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوئے۔ آپ پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ حاضری دی، پھر ریاض الجنہ میں نوافل ادا فرمائی اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے گھر والوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کے پرزور اصرار پر ان کو اپنے ساتھ لیا اور کوفہ روانہ ہو گئے۔ شوال المعظم کی یہ 5 تاریخ تھی کہ جب آپ کوفہ مختار بن عبیدہ سقفی کے ہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی آپ کوفہ پہنچے تو یہ خبر آنن فانن پورے شہر اور اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔ لوگوں کا ہجوم آپ سے ملاقات و زیارت کے لیے حاضر ہونا شروع ہو گیا، اور یہیں پر لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ اتنے لوگوں نے بیعت کی، اس میں بھی تاریخ دانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے یہ تعداد 12,000، بعض نے 18,000 اور بعض نے 25,000 لکھی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف آپ کی حمایت کا اعلان کیا بلکہ آپ پر دل و جان سے کٹ مرنے کے عہد کیے اور کہا کہ آپ بلا خوف و خطر حضرت امام حسین کو ہمارے رویے سے آگاہ کریں اور ان کو جلدی یہاں بلا لیں، کیونکہ آپ کے لکھنے پر ہی وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت امام مسلم نے حضرت امام علی مقام کو ایک خط لکھا۔ خط کا متن کچھ یوں تھا: اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور سب تعریفیں اسی کے لائق ہیں، اور سلام و درود ہو اس کے نبی علیہ السلام پر اور ان کی آل اطہار پر۔ اے حسین، آپ پر سلام اور رحمت و برکت ہو۔ میں نے اہل بیت سے ہو کر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ اہل بیت نے کبھی جھوٹ بولا۔ تمام اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں۔ 18,000 نفوس نے میری بیعت کر لی ہے۔ میرا خط پڑھتے ہی آپ جلدی یہاں تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف مقامی حکومت یعنی حکومت کوفہ کا رویہ نرم تھا۔ یہاں کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، جو کہ حضرت معاویہ کے دور سے ہی والی کوفہ مقرر تھے۔ آپ کا دل محبت اہل بیت سے سرشار تھا۔ گورنر کو جب حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کی اطلاع ہوئی اور پتہ چلا کہ ایک جم غفیر نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر لی ہے تو بحیثیت گورنر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا: اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور فتنہ و فساد اور باہمی خلفشار و انتشار سے اجتناب کرو، کیونکہ ایسا کرنے میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں، خون بہتے ہیں اور مال تباہ ہوتے ہیں۔ میرا اصول تو یہ ہے کہ کوئی شخص مجھ سے نہیں ڈرتا، میں اس سے گمانوں اور غلط تہمتوں پر تمہارا مواخذہ کروں گا، اور اگر تم نے کھل کھلا مخالفت شروع کر دی یا سنت کے۔ ابھی گورنر اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص عبداللہ بن مسلم بن سعد اٹھا اور کہنے لگا: آپ کا یہ رویہ درست نہیں، سوائے سختی کے اصلاح نہ ہوگی۔ آپ نے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ نرم کر رکھا ہے یہ کمزور لوگوں کا شیوا ہے۔ نعمان بن بشیر نے کہا: اگر میں اللہ کی اطاعت میں کمزور ہوں تو مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں نافرمانی خداوندی میں ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ بہرحال کھڑا ہونے والا شخص عبداللہ ابن مسلم ابن سعید حضرمی اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن اس نے تمام حالات یزید کو لکھ بھیجے۔ اس نے خط میں یزید کو کیا لکھا اور پھر یزید نے کس طرح سے حضرت مسلم بن عقیل
رضی اللہ عنہ کو قابو کرنے کے احکامات جاری کیے، یہ سب ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔